آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں سفارش یہ تھی کہ احمد علی شیخ صاحب کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے. تو اس میں 4 ممبران نے یہ ضرور کہا کہ ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے اور 4 ممبران نے ہی کہا کہ ان کو ایلیویٹ نہ کیا جائے. ایک ممبر جو تھے جو اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ایلیویٹ صرف اس صورت میں کیا جائے اگر وہ خود رضامندی دیتے ہیں. تو اب سچویشن یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے اور ان کو منایا جائے کہ وہ رضامندی دے دیں. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں چیف جسٹس آف سندھ صاحب نے ابھی تک رضامندی نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے 9 میں سے 5 ممبران نے کہا ہے کہ اس صورت میں ان کو ایلیویٹ نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جاتا، پریزیڈنٹ کا جاتا ہے اور وہ وہاں سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوتی ہے. تو اگر اس صورت میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے تو اگر منسٹری جاری کر دیتی ہے اپنا پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک دوبارہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو جائے گا کہ مائنورٹی ویو کو پھر تھوپا جائے گا تو وہ ایک پرووک کرے گا ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو. صلاح الدین صاحب، اگر اس کے باوجود ہو جاتی ہے نوٹیفیکیشن صدر صاحب کی طرف سے اور جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ وہاں جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ چیف جسٹس کے طور پر کام کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 206 ہے آئین میں، وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ ریٹائر تصور کیا جائے گا. مگر یہاں کوئی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی تو بات نہیں ہے، یہاں تو ایڈ ہاک جج کی تقرری کی بات ہے، اور ایڈ ہاک جج جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں ہوتا. اس کی نہ اس کے مرات، نہ اس کی ریٹائرمنٹ ایج وغیرہ سب وہی رہتی ہیں جو ہائی کورٹ کے جج کی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ ریفیوز کر دے تو اس کے اوپر آئین خاموش ہے اور اس میں ریزگنیشن کمپلسری ریٹائرمنٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. اور اس صورت میں دوبارہ ایک نیچرلی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا کہ آیا یہ بطور چیف جسٹس کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کو کیسے ریپلیس کیا جائے گا. اور یہی باتیں تمام باتیں اٹارنی جنرل صاحب نے جو اپنا جو ریٹن اوپینین پھر بعد میں پبلکلی شیئر بھی کیا، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو ان کو نہ مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ریٹائر تصور کیے جائیں گے. جی، تو صلاح الدین صاحب، یہ جو سلسلہ ہے، یہ ساری آج آپ نے مضمون بھی لکھا ہوا ہے دا نیوز میں اور ایک پوری کنٹروورسی ان کے پیجز پہ اوپر چل رہی ہے کہ میرٹ ہو یا سینیورٹی کے درمیان ایک مقابلہ ہے. یہ آخر معاملہ کیا ہے کہ چوتھے نمبر پر 5ویں نمبر پر آؤٹ آف ٹرن جو ہے ایلیویٹ کرنا جج کو، کیا اس میں کیا چیز کار فرما ہے آپ کے نزدیک؟ کیا واقعی اس میں میرٹ اتنا حاوی ہے یا مزید کچھ مستقبل میں جو سپریم کورٹ کا نقشہ یا کمپوزیشن ہونی ہے؟ اور بہت سے لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ ابھی جو ہے زیر التوا ہے، تو کیا یہ اس سے بھی اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں، میں اس چیز پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں کسی ایک کو لے کے جا رہے ہیں یا دوسرے کو لے کے جا رہے ہیں وغیرہ، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ ایک سیٹلڈ کرائٹیریا کے تحت نہیں چلتے، جب ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو ہر قسم کے الزامات لگتے ہیں. کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ نہیں یہ، اور یہ سلمان راجہ صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ ایک کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے
کہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے فور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیوریٹیو ریویو والی پٹیشن ہے. سندھ میں کئی ہمارے دوستوں کی یہ آرا سامنے آئی ہے, وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ سندھی سپیکنگ جج ہیں چیف جسٹس صاحب, تو اس لیے ان کو نہیں لے کے جایا جا رہا, اور اردو سپیکنگ ججز کی اکثریت ہے جوڈیشل کمیشن میں. تو ہر قسم کی, چاہے وہ غلط اور بے بنیاد ایلیگیشنز ہو, مگر آپ موقع دیتے ہیں جب آپ ایک سیٹلڈ کرائیٹیریا کے تحت آپ ایلیویشنز نہیں کرتے, تو آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات کریں. تو اسی لیے ہماری یہ ان سے گزارش تھی کہ یا تو آپ سینیورٹی پرنسپل اپلائی کریں, اور وہ کیوں کریں, دیکھیں آپ جب سپریم کورٹ خود اپنا جو سٹینڈرڈ باقی اداروں کے لیے اپلائی کرتی ہے, باقی سب کو ہزاروں کی تعداد میں سول سرونٹس واپس ہو جاتی ہے کہ آپ سینیورٹی پرنسپل کی وائلیشن میں آپ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہو گئے تھے وغیرہ, تو جو کرائیٹیریا آپ دوسروں پہ اپلائی کرتی ہیں وہ آپ اپنے آپ پہ بھی لاگو کریں. اگر کوئی سینیورٹی سے ڈیویٹ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے تو وہ آپ پھر ٹھوس وجہ آپ ان رائٹنگ ایکسپلین کریں. تو یہ جو کرائیٹیریا آپ دوسروں پہ اپلائی کرتی ہیں وہ آپ اپنے آپ پہ کریں. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی وجہ سے آپ سینیورٹی کے علاوہ اور کرائیٹیریا بھی آپ زیر غور لانا چاہتے ہیں, تو ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز کریں, تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کریں, پارلیمنٹری کمیٹی کو بلائیں, گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کو بلائیں, بار ایسوسیشنز کو بلائیں, سینئر لائر سے ان کی تجاویز مدعو کریں, اور پھر آپ ڈیبیٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ کرائیٹیریا بنائیں. اس ٹرانسپیرنٹ کرائیٹیریا کے مطابق پھر اگر اپوائنٹمنٹس ہوگی تو پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کے اوپر الزام اٹھائے. دوسرا جو بہت ضروری ہے, اور وہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے یہ اوپینین میں لکھا ہے, اور اب یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب یہ پک اینڈ چوز کا اپنا ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں ججز میں دراریں آ جاتی ہیں, کھلی عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس پاس ہوتے ہیں, ایک جو جوڈیشری کی ڈگنیٹی ہے وہ ایڈورسلی امپیکٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یا آپ ایک سیٹلڈ سینیورٹی پرنسپل پہ کریں یا آپ کوئی اور کرائیٹیریا طے کریں, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر اپوائنٹمنٹ پہ آپ کے خلاف انگلیاں اٹھیں کہ یہ اس وجہ سے ہوئی تھی یا یہ ان کی فلاں سے قربت تھی اس لیے ہوئی تھی. تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. جی بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ اس موضوع پہ چونکہ یہ معاملہ ابھی آگے بڑھ رہا ہے, ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور آئی ہوپ کہ آپ بھی ہمیں وقت دیں گے. جی شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. جی سندھ کا تو ہم نے ذکر کر لیا, یہ جو کچھ وہاں پہ عدالتوں میں, سیاست میں اور شہری علاقوں میں جو اس وقت ہو رہا ہے. میں دوبارہ مزمل صاحب, آپ چونکہ پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, میں چاہتا ہوں وہ بات ذرا ختم کریں, پھر میں سولنگی صاحب سے بھی اس کے اوپر ویو لے کر تو ہمارا جو آخری ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلی جو ہے حکومت بنائے گی, کیا وہ متبادل ہے, قابل قبول متبادل ہے؟ بہت سے ابچے بگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہوئی ہیں, سرگوشیاں بھی, افواہیں بھی. تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں مزمل صاحب؟ لیکن 2018 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی ایک قابل قبول متبادل تھی, اور پیپلز پارٹی 2018 سے پہلے نواز شریف کے نکلنے سے اور 18 کے انتخابات تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھی, اور کافی حد تک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آگے جا کے جب سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا صادق سنجرانی کے پہلے انتخاب میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہمیں اکٹھے نظر آئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور صادق سنجرانی نہیں بن سکتے تھے اگر اس وقت آصف زرداری ان کو سپورٹ نہ کرتے. اگر آصف زرداری چاہتے تو رضا ربانی بن جاتے چیئرمین سینٹ. انہوں نے کہا مجھے اپنا چیئرمین سینٹ نہیں بنوانا, مجھے ڈپٹی چیئرمین لینا ہے. تو وہ آصف زرداری کی سیاست تھی جس پر مظہر عباس صاحب نے بہت تفصیلاً بات کر لی ہے اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آصف زرداری صاحب تو مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا ایک جو بانڈنگ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کر لیں, اور وہ اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں. بیچ میں ایک پی ڈی ایم کی گیم آئی, اس میں بھی جب آصف زرداری صاحب اور یہ سارے کیسز پیپلز پارٹی پر نیب کے
بہت زیادہ آئے اور وہ نظر آیا کہ اس میں کہیں سے بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے, تو پھر پیپلز پارٹی نے بھی پی ڈی ایم بنائی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی دوبارہ ختم ہو گیا ہے اور چیزیں اب دوبارہ راستے پر پیپلز جی پارٹی کے لیے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پنجاب ہے. دیکھیں, اگر انہیں مرکز میں ایک مضبوط وزیر اعظم بننا ہے کولیشن کے بغیر, اور ایک اچھا تگڑا وزیر اعظم اپنا بلاول کو لانا ہے جس کی بڑی پارٹی سے وزیر اعظم ہو, تو وہ پھر انہیں پنجاب میں کوئی نہ کوئی پرفارمنس دکھانی پڑے گی. کوئی 150 میں سے 50-60 سیٹیں ایم این اے کی نکالنی پڑیں گی, اور پھر جا کے بلاول ایک مضبوط وزیر اعظم یا ان کی وزارت کی گیم بنتی ہے. اب اگر وہ ایک مائنورٹی پارٹی کے وزیر اعظم بلاول بنتے ہیں تو وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ پھر کوئی جی بڑی پارٹی انہیں سپورٹ کر رہی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون انہیں سپورٹ کر رہی ہو, جیسے میں نے پہلے کہا. تو اس میں پیپلز پارٹی کو بار بار کہا جاتا ہے پنجاب میں فوکس میں, وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. پیچھے زرداری صاحب بھی کوئی 10-12 دن رہ کے گئے, پھر بلاول بھی آئے اور کافی, لیکن ابھی ان روڈز بن نہیں پا رہی ہیں. اس کی جی وجہ ہے کہ جو ووٹ پنجاب کی سیاست جو ہے وہ ٹھیک ہے وننگ ہارسز کے ارد گرد گھومتی ہے, لیکن پنجاب کے وننگ ہارسز اور سندھ کے وننگ ہارسز میں فرق ہے. یہاں پارٹی ٹکٹ بھی میٹر کرتا ہے, پارٹی کا ووٹ بینک بھی میٹر کرتا ہے, اور اربن جو پنجاب ہے اس کی پالیٹکس جو ہے وہ کافی حد تک فرق ہے سندھ سے. تو اس لیے ابھی وہاں ان روڈز نہیں بن رہے. کہا جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں, آپ دیکھیں نا یوسف رضا گیلانی صاحب دوبارہ سیٹ نہیں جیت سکے آج تک ملتان سے ایم این اے کی, نہ ان کا جی بیٹا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پنجاب میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے یا جو اسے مل سکتا ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پنجاب ہے.